فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد، ہم سب اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ حضرات قوم کے دردمند، قوم کی تعلیم اور ترقی کے لیے فکر مند طبقے سے یہ بات سیکھی جائے اور یہ تجربہ منتقل کیا جائے کہ اسلامک اسکول کیا ہوتا ہے اور مسلم اسکول کیا ہوتا ہے۔ علم کے نام پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، عیسائیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ صنعت میں، ایڈمنسٹریشن میں، انجینئرنگ میں بڑے کمالات تھے ایران کے اندر، پرشین سویلائزیشن میں، پھر بھی قرآن کیوں کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق؟ پڑھائی تو تھی، کون سا وہ نیا پڑھنا ہے جو قرآن سکھانا چاہتا ہے؟ آج دنیا میں چوری کی تعداد پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے، بدکاری کی تعداد پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور یہ چوری بدکاری کرنے والے ان پڑھ نہیں ہیں، اور ان پڑھ اتنی بڑی چوریاں کر نہیں سکتا ہے۔ انہیں علم کے نام پر بہت کچھ پڑھایا گیا، حقیقی علم نہیں پڑھایا گیا۔ دنیا کی یونیورسٹیوں میں کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وحی کے علم کے لیے، قرآن کے علم کے لیے، حدیث کے علم کے لیے، اقدار اور اخلاق کے علم کے لیے، مورلز اور ویلیوز کے لیے۔ دنیا آسمانی علم کو آج علم مان ہی نہیں رہی ہے، اور شریعت اللہ تعالی اس کو علم مان نہیں سکتے ہیں کہ جہاں ڈگریوں کے آنے کے بعد حیا لٹ جائے، ماں باپ کا احترام کم ہو جائے، حرام خوری کی ہوس میں اضافہ ہو جائے، پاگل خانوں میں ترقی ہو جائے، خودکشی کے مکانوں میں اضافہ ہو جائے، حلال اولاد نہ ملے، وومنز کالج بھی بڑھے، ڈیورس اور خلا کا ریشیو بھی بڑھے، کالج کی ترقی بھی ہو، بیبی کیئر اولڈ ایج ہوم کا اضافہ بھی ہو۔ یہ بتلاتا ہے کہ انسانیت کو حقیقی علم نہیں دیا گیا۔ مسلم اسکول سے اسلامک اسکول کی طرف آنے کے لیے پہلا کام علم کا حقیقی مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک اسکول صرف دینیات کا گھنٹہ پڑھانے سے اسلامک نہیں بنے گا۔ جو پارٹنرز ایک دوسرے سے اگریمنٹ کر رہے ہیں شریعت کے اصول کے مطابق ہو، اونرز امپلائیز کے ساتھ جو معاہدہ کر رہے ہیں
وہ شریعت کے قانون کی روشنی میں جائز ہو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو سزا بچوں کو دی جا رہی ہو، جو زبان طلباء کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہو، وہ شریعت کے مزاج سے ٹکرانے والی چیز نہ ہو، تب اس کو اسلامک اسکول کہا جائے گا. جبکہ سیلیبس کے ایک ایک سبجیکٹ، میتھ سے، سائنس سے، سوشل سے، ویسٹرنائز بیکٹیریاز، مغربی جراثیم، اور NEP کے بعد مشرکانہ جراثیم، کفریہ اثرات سے اگر ہم بچا نہیں پاتے ہیں تو اسے اسلامک اسکول کبھی نہیں کہا جا سکتا ہے. ہمیں درد ہونا چاہیے مخلوط تعلیم کے خاتمے کے سلسلے میں، صرف اس لیے کہ مجھے بجٹ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، آمدنی کم ہو جائے گی، کلاسز الگ رکھنا پڑے گا، سیٹ اپ چینج کرنا پڑے گا، اس لیے میں ایک ہی بینچ پر 10ویں میں بھی، 9ویں میں بھی، 11ویں میں بھی، 12ویں میں بھی ایک ہی بینچ پر لڑکے اور لڑکی کو بٹھاؤں گا. ملعون ہے وہ کمائی، منحوس ہے وہ دولت جو اپنی بیٹیوں کی حیا بیچ کر کمائی جا رہی ہے، جو اپنی بیٹیوں کی بدکاری پر راضی رہ کر کمائی جا رہی ہے. ہم وہ نہیں ہیں. ادھر کو چلو جدھر کو ہوا چلے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کے دل پاک نہیں رہ سکتے پردے کے بغیر. اسٹاف کے ساتھ میرا رویہ بے محابہ اختلاط کا نہ ہو، زیادتی اور ناقدری کا نہ ہو. سالانہ پروگرام، اینول ڈیز، تجارت کا جذبہ اتنا غالب نہ کیجیے. تجارت کرنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، لیکن تجارت کا جذبہ اتنا غالب نہ کیجیے کہ آپ زبردست گناہ اپنی گردن پر لے لیں. ریلیجیس ٹالرنس ہونا چاہیے، لیکن توحید کو ذبح کر کے نہیں، شرکیہ تہوار میں حصہ لے کر نہیں. زبردست چیلنج ہے ان ملکوں میں کہ غیر مسلموں سے تعلقات کے حدود کیسے رکھے جائے. ہم عیادت نہیں کرتے، مزاج پرسی نہیں کرتے، سیلاب میں مدد نہیں کرتے، زلزلوں میں رفاہی کام نہیں کرتے. یہ بھی ہماری کوتاہی ہے. ایک طرف گنیش کے لڈو خرید لیتے ہیں، پٹاخے بازی بھی کرتے ہیں، سوریہ نمسکار کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، یوگا کو شرکیہ ورزش نہیں سمجھتے ہیں. یہ دونوں افراط و تفریط ہے، یہ دونوں بے اعتدالیہ ہے. ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ آج سیکھنا ہے کہ غیر مسلم بھائیوں، غیر مسلم طلباء، غیر مسلم طالبات کو کیسے نبھایا جائے. یہ بھی غلط ہے کہ ان کو قرآن پڑھنے پر مجبور کیا جائے، اسکارف پہننے کا دباؤ ڈالا جائے، اور یہ بھی غلط ہے کہ کبھی ان کے سامنے اسلام کا تعارف پیش نہ کیا جائے، غلط فہمیوں کے ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، نفرت کی فضا اور دیوار کو توڑنے کے لیے قدم نہ اٹھائے جائیں.
ہمیں سیکھنا ہے۔ علم وسعت ظرفی لاتا ہے۔ آدمی بڑی گاڑی سے بڑا نہیں ہوتا، بڑی ڈگری سے بڑا نہیں ہوتا، بڑے ظرف سے بڑا ہوتا ہے، بڑے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ کمپٹیشن کا جذبہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ کولیبریشن اور ایک دوسرے کی خوبیاں لینے سے آدمی پیچھے ہٹنے لگ جائے۔ میرے قریب کا ایک اسکول ہے، میتھس کا ماہر ہے، قریب کا ایک کالج ہے، اسپوکن انگلش پر عبور رکھنے والا کوئی شخص ہے۔ مجھے تکلف نہیں ہونا چاہیے، جھجک نہیں رہنا چاہیے۔ یہ خیانت ہے اپنے طلباء کے ساتھ، یہ تعصب ہے جو آدمی کو محروم کر دیتا ہے، یہ تنگ نظریاں ہیں جو امت کو فرقوں میں بانٹ دیتی ہیں۔ پیرنٹس میٹنگ کیسے کی جانی چاہیے؟ صرف فیس وصول کرنے کے لیے نہیں، پیرنٹس کی زبان بند کرنے کے لیے نہیں۔ پیرنٹس میٹنگ بچے کی ناقص کارکردگی یا بچے کے غلط کاموں کا جرم ماں باپ پر صرف تھوپنے کے لیے نہیں۔ پیرنٹس میٹنگ اس لیے کہ جب تک پرنسپل، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، پیرنٹس چار پلرز کی ایک فکر نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پیرنٹس میٹنگ اس لیے کہ ماں باپ کی تربیت کے بغیر بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ فیس وصول کریں گے تبھی تعلیم کا نظام بہتر دے پائیں گے۔ شکر نہیں ڈالیں گے مٹھاس کیسے آئے گی؟ لیکن ماں باپ کے درمیان تنازعات کیسے ختم ہوں؟ ماں باپ کے جھگڑے بچوں کو منافق بنا دیتے ہیں۔ گھر کی تصویر الگ ہے، اسکول کی تعلیم الگ ہے۔ اسکول کی تعلیم کا اثر کم ہوگا، گھر کی تصویر کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو ہمارے ساتھی آپ کو سنائیں گے، پوری تیاری کے بعد ہم اپنے آنے والے اسپیکر سے درخواست کرتے ہیں لطیفے نہ سنائے جائیں، جوک نہ سنائے جائیں، ایک ایک جملہ نپا تلا تیاری کے ساتھ آنے والے مجمع کا حق ادا کرنے کے جذبے سے کچی باتیں نہ سنائی جائیں، مجرب باتیں سنائی جائیں۔ حفظ کے نظام سے زیادہ سبجیکٹس کا اسلامائزیشن ضروری ہے۔ حافظ بننا بہت بڑی سعادت ہے۔ ملک کی ضرورت، قوم کی ضرورت، اسکول کا جو اصل موضوع ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں داعی بن کر، پکا مسلمان بن کر، امانت دار اور قابل بن کر تعلیم کے چھوٹے ہوئے میدان، صرف ڈاکٹری اور انجینئری نہیں، تجارت کے چھوٹے ہوئے میدان، صرف پان ڈبہ اور ہوٹل نہیں، ملازمت کے چھوٹے ہوئے میدان، صرف آئی ٹی یا سرکاری ملازمت نہیں۔ طلباء کا ذہن بنایا جائے پڑھنے کے زمانے سے کہ تعلیم، تجارت اور ملازمت کے چھوٹے ہوئے میدان میں کیسے آگے بڑھنا ہے، ایک خول سے نکلنا ہے۔ یہ ٹرینڈ غلط ہے کہ ہندوستان کے حالات خراب ہیں، میں کینیڈا میں پناہ لے لوں گا، میرے ملک کے حالات خراب ہیں، یو ایس کی گلیوں میں چین کی سانس لے لوں گا۔ عمل بدلنے سے حالات بدلتے ہیں، ملک بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ ملک بدل دیا، زبان نہیں بدلا، ملک بدل لیا، تنہائیاں نہیں بدلا، ملک بدل لیا، تمنائیں نہیں بدلا۔ آسٹریلیا کا پی آر لے کر بھی قسمت نہیں بنے گی، ترکی کی شہریت لے کر بھی خاندان آباد نہیں ہوگا۔ جو محنت
شراب کے سپر مارکیٹ میں کر رہا ہے، جو نوکریاں امریکہ کے ہوٹل میں خنزیر کے ٹکڑے سرو کرنے کے کر رہا ہے، اس سے کم درجے کی محنت اپنے ملک میں کر لے۔ مریں گے ایمان پر مریں گے، جئیں گے ایمان پر جئیں گے، دنیا کے جس چپے میں جئیں گے داعی بن کر جئیں گے۔ حفاظت دعوت سے ہوتی ہے، عصمت دعوت سے ملتی ہے۔ بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے اگر آپ نے دین کی جیسے تبلیغ کرنا چاہیے۔ اللہ کا قانون اٹل یہی ہے، احفظ اللہ یحفظک۔ شریعت خطرے میں نہیں ہے، مسلمان اپنی بدعملی کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ شریعت تو محفوظ ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ شریعت میں کوئی کمزوری نہیں، شریعت میں کوئی جھول نہیں، شریعت پر کوئی حرف نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں خطرے میں ہوں اپنی بدعملی کی وجہ سے۔ لون کی بنیاد پر اگر اسکول شروع ہوتا ہے، فائنانس کی بنیاد پر کالج کو اگر رکھا جاتا ہے، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے نہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تو ہم تو ویسٹرن کیپٹلزم کا آلہ کار بن گئے، ہم داعی کا مدعو بن گئے، ہم قائد کہاں غلام بن گئے۔ جو نقال قوم ہوتی ہے، جو غلام قوم ہوتی ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا ہے۔ جو اصولی قوم ہوتی ہے، قائد قوم ہوتی ہے، وہ دوسروں کے اصول کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے بجائے اپنے اصول، اپنا سسٹم، اپنا سلیبس دوسروں پر وہ نافذ کرتی ہے۔ 10ویں پڑھ لینے سے علمی سفر ختم نہیں ہوتا، ماسٹرز کر لینے سے علمی سفر ختم نہیں ہوتا۔ وہ جاہل ہے جو مفتی بن کر سمجھے، پی ایچ ڈی بن کر سمجھے کہ میرا علمی سفر ختم ہو گیا۔ اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ لائبریریوں کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ نئے جنرلز کو پڑھنے کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ شوق ہونا چاہیے اپنی تاریخ کو پڑھنے کا۔ اندلس کو اٹھائیے، اورنگزیب کو دیکھیے، ٹیپو سلطان کو ٹٹولیے، یہ تو مشہور نام میں نے سنا ہے۔ سالار مسعود غازی کو دیکھیے، محمود بیگڑا کو دیکھیے۔ دشمن تو تاریخ مسخ کرنے پہ تلا ہے، لیکن ہم اس سے بڑے مجرم ہیں جو اسے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہت چھوٹی چیز ہے جس پہ ہم راضی ہو گئے، چند کوڑیوں کا اس نسل سے کما لینا۔ کامیاب معلم وہ ہے جو شاگردوں کو کمائے، جو بانجھ نہ مرے، جو رجال ساز بن کر رہے، جو آدم گر بن کر رہے۔ بہت ہیں ہوائی جہاز بنانے والے، مل جائیں گے تاج محل کی نقالی کرنے والے، بہت ہیں آئی ٹی کی مشنری سنبھالنے والے۔ انسان بنانے والے چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا مشن ٹرین بنانے کا نہیں تھا، روبوٹ بنانے کا نہیں تھا، انسان بنانے کا تھا۔ انسان جب تک نہیں بنے گا کسی مشین کا استعمال درست نہیں ہو سکتا۔ انسان جب تک نہیں بنے گا کائنات کے زلزلے نہیں تھمیں گے، برف برسنے والی نہیں رکے گی، چٹانیں سرکنے سے نہیں تھمیں گی۔ ہمیں شاگرد کمانا ہے، ہمیں ان طلباء کو کمانا ہے جو ہمارے مشن کا حصہ اور جو ہمارے مشن کا نمائندہ بننے والے ہوں۔ اگر ہم نے اسلامک اسکول کے نام پر ادارہ کھولا،
اور سبجیکٹ میں کمزور رہ گئے، اسلامک اسکول کے نام پر ادارہ کھولا اور ٹیچرز کو ٹیچر ٹریننگ نہیں دی، اسلامک اسکول کے نام پر ہم نے ادارہ کھولا اور میری معلمہ ٹیچر بھی طلاق پر جری ہے، خلا پر جری ہے، اپنا خاندانی نظام توڑ چکی ہے، وہاں پر بھی بے نمازی پلتے ہیں۔ ہم نے اسلامک اسکول کے لفظ کو بدنام کر دیا، ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ کیا یہ طلاق شدہ ملازم اسلام ہے؟ یہ خلا پر جری ہو جانے والی معلمات یہ اسلام ہے؟ کوئی ایسی معلمہ جو واقعتاً سورۃ النور کی حیا اور پردے میں نمائندہ بن جاتی، واقعتاً کوئی نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ملک میں دے کر ملک کو بدلنے والا بن جاتا، یہ اسلامک اسکول کہلائے جانے کے قابل ہے۔ ہمیں ماڈرن سبجیکٹس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، نہ سوچا جائے کہ غیر حاضری ہو جائے گی، طلباء کو سنبھالنا پڑے گا۔ کیا فائدہ ہے ان ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کا؟ بے وفا ہوتے ہیں، منتقل ہو جائیں گے۔ مولانا سنائیے کام کرنے میں امانت دار کیسا بنے، ہم بھی تو سیکھیں عملے کو نبھایا کیسے جاتا ہے۔ بلڈنگیں بن گئی، اسٹاف نہیں بنا، برانچز بڑھ گئے، ایک فن کا ماہر پیدا نہیں ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے شوہر کے انتقال پر، اس ملازمہ کو عدت میں بھی چھٹی نہیں دی جاتی ہے۔ تنخواہ کا وہ معیار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دردمند ہیں، عمر رہتے ہوئے پردیسی مسافر اپنے بچوں کو ہانڈی میں پانی ڈال کر کیوں بہلا رہا ہے؟ عمر کی گردن پکڑی جائے گی۔ آٹے کی بوری تھیلا اٹھایا اپنے گردن پر، عہدیداری کے شوق والے بہت ہیں، ذمہ داری کے غم والے چاہیے، آخرت ذمہ داری کے غم والوں کی بنے گی، عہدیداری کے جذبے والے پتہ نہیں پل صراط پر کیسے گزر پائیں گے۔ جس رقم اور تنخواہ میں ایک انسان کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے، سرکاری اسکیل کے مطابق تنخواہ سب کچھ نہیں ہے۔ محبت دیجئے، اکرام دیجئے، قدردانی کیجئے، اللہ والوں سے تعلق دیجئے، ان کے داخلی مسائل کو سنیے، ان کی بغیر آواز والی آواز کو سنیے۔ یہ فیصلے ہمیں لے کر یہاں سے اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو مبارک فرمائے۔ میں بے قرار ہوں، دل سے شکر گزار ہوں ہمارے ایم ایس ایجوکیشن، شاہین اور کریک سائیڈ، میسکو اور 10 ادارے جن کا میں اب نام لے پا رہا ہوں، جن کا میں نہیں لے پا رہا ہوں۔ کئی دوستوں نے ہمت افزائی کی، مولانا آن لائن سے تو ہم بیزار تھے، وہ ایک وقتی ضرورت ہے جو کورونا میں اپنائی گئی، ہم آف لائن چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو مبارک فرمائے۔ اب ہم ہمارے محترم نہایت تجربہ کار حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اپنی زندگی کے 35-40 سال اسکول کے اسلامائزیشن، ایک سبجیکٹ کے اسلامائزیشن پر جنہوں نے اپنی عمر کھپائی، چائلڈ سائیکالوجی پر جنہوں نے اپنی عمر لگائی، اسلامی علوم میں بھی اچھا درک رکھتے ہیں، ملک بھر میں کئی ادارے ان کی زیر تربیت کام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ٹمکوری ندوی دامت برکاتہم انشاءاللہ دیے گئے عنوان پر
متعینہ وقت میں حضرت سے انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔